السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں The Way of سلفیہ چینل، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر مشتمل آج چوتھا درس ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، جسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے اس کو حسن لغیرہ کے مرتبے میں شمار کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت معاذ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ اوصنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ جیسے ہم گزشتہ 3 درس میں بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حالات کا خیال کر کے یا صحابہ اکرام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی وصیت کیا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجیے۔ جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، اور کئی ایک صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کا مطالبہ کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہاں کہا اوصنی، اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ وصیت کا معنی بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کسی حکم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ کوئی کام جب پختگی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ آرڈر کے طور پر دیا جائے تو اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ قلت یا رسول اللہ اوصنی فقال علیک بتقوی اللہ، تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا تقوی کو لازم پکڑ لے، علیک بتقوی اللہ ما استطعت، جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑ لے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے حتی الامکان جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ڈریں۔ ہو سکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ ہم ایک وقت میں اللہ سے ڈریں، دوسرے وقت میں ڈرنا نہیں چاہتا ہوں، کہ چلو یہ کام اب کر دیتے ہیں، بعد میں جو ہے توبہ کر لیں گے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے ویسے ڈرا کرو، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں بھلائیاں اور خیر عطا کرنے والی چیز ہے، اور ساری عبادات جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا خلاصہ یا یہ کہنے کہ ان تمام عبادتوں کا مغز تقوی ہی ہے۔ ہر عبادت میں تقوی ہی کو یا تقوی کے حصول کو ہی اصل سبب بنایا گیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا دلوں کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ روزے کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی ہی تمام چیزوں میں مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تقوی کی بنیاد پر دنیا میں مشکلات کو ختم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راحتیں لاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تقوی کی بنیاد پر جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس، ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس۔ اب اس کو ظاہری معنی میں نہ لیا جائے، یہاں محدثین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ حجر سے مراد یعنی پتھر، جسے عربی زبان میں پتھر کو حجر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد گھر ہے، یعنی آپ جب گھر میں رہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ وشجر، درخت، یعنی جب آپ سفر پر نکلو راستے میں آپ کو درخت ہی ملیں گے، تو سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ دوسرے الفاظ میں
سفر و حضر، یعنی آپ جب مقیم ہوں، گھر میں رہتے ہوں تو وہاں بھی اللہ کو یاد کریں، سفر پر ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ فَأَحْدَثَ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً یا فَأَحْدَثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً، کہا کہ اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے، ظاہری طور پر یا پوشیدہ طور پر کوئی برا کام ہو جائے تو فَأَحْدَثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ، کیا معنی ہے کہ اگر لوگوں سے چھپ کر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو چھپ کر توبہ کرو، لوگوں کے سامنے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو لوگوں کے سامنے ہی توبہ کرو۔ اس کے یہ ظاہری معنی ہیں، محدثین نے اس کے 2-3 معنی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت اس گناہ کی ندامت کا احساس دل میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ توبہ کرے، دل سے بھی توبہ کرے، اعضاء و جوارح سے بھی توبہ کرے۔ اعضاء و جوارح سے توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اپنے گال پر مار لے، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو اس کا حق لوٹا دے، اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ ہوا ہے، لوگوں کے سامنے توبہ کا اعلان کرے کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اس گناہ کو آئندہ نہیں کروں گا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس برائی کا جو تصور تھا یا اس شخص کے تعلق سے کہ یہ آدمی اس طرح کا گناہ کرتا ہے وہ ان کے ذہنوں سے نکل جائے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ اس نے یہ گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اس نے یہ گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اگر چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے تو پھر اس گناہ کی توبہ کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرے بلکہ چھپ کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے اور دل سے سچی توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، پورے اخلاص کے ساتھ، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور دوسرا مقصد نہ ہو، خالص گناہوں سے معافی مانگنا مقصد ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف کرے گا، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل بھی کرے گا۔ تو اس حدیث میں 3 باتیں آئی۔ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، دوسری بات سفر اور حضر میں، یعنی جب آپ گھر پر ہوں یا سفر میں ہوں دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اور تیسری بات اگر کوئی گناہ چھپ کر ہوا ہے تو اس کی توبہ چھپ کر کریں، اور اگر لوگوں کے سامنے ہوا ہے تو اس کی توبہ کا اظہار یا توبہ کا اعلان لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے آپ کے بارے میں جو بدگمانی یا برائی کا جو تصور ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شخص اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو وہ ان کے ذہنوں سے نکل جائے اور لوگ یہ مان لیں کہ آپ نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے دوسری حدیث ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی، اور آپ دیکھیں گے تو محدثین نے تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر جو کام کیا گیا ان میں خاص طور پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی وصیتیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کی تھیں وہ تمام کو ایک جگہ کر کے کتاب ہی مرتب کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو خاص طور پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کی گئی تھیں، تو ان میں سے ایک حدیث یہاں ہمارے سامنے قلت یا رسول اللہ اوصینی، دیکھیں آپ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ وہی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، یہ تمحوها کیا معنی ہے کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو پھر اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے پہلے درس میں گزر چکی ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ از خود ہو جائے، میں نے وہاں پر بھی اس بات کو ذکر کیا تھا اور یہاں دوبارہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گناہ خود سے ہو جائے، گناہ کرنے کے بارے میں انسان یہ نہ سوچے کہ میں پہلے گناہ کر لوں گا پھر اس کے بعد نیکی کروں گا تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی ندامت کا اظہار ہو اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے انسان کوئی نیکی کر دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو،
اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں پایا جاتا ہو۔ اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، تو یہ معنی ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً آپ اس سے توبہ کر لیں۔ قال قلت یا رسول اللہ امن الحسنات لا الہ الا اللہ قال ہی افضل الحسنات۔ یہ امام احمد کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح ترغیب میں صحیح کہا ہے۔ کیا معنی ہے آخری جملے کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا امین الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا یہ نیکیوں میں، یعنی اگر گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، تو اب ان نیکیوں میں کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہی افضل الحسنات، سب سے بہترین نیکی، سب سے افضل نیکی، سب سے بڑی نیکی یہی ہے اللہ کی توحید کا تقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تقرار کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور نیکیوں کے اگر آپ دیکھیں گے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل فہرست بتائی ہے، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، یہ سارے کئی ایک نیکی، یہاں تک کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی نیکی ہے۔ آپ اپنی طرف سے کسی کو ٹینشن نہ دیں، آپ اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو نیکیوں کی طویل فہرست ہے، آپ کوئی بھی نیکی کر دیں اور یہ سمجھ کر کریں کہ یہ خالص میں اللہ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں، بندوں سے اس کی واہوائی حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اور نہ بندوں سے اس سے میں شہرت چاہتا ہوں، بلکہ اس نیکی کا مقصد یہ ہے کہ میرے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، بڑی مشہور روایت ہے اور بہت ہی اہم باتیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے بیان کی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی، 9 وصیتیں، کتنی وصیتیں کی؟ 9 وصیتیں کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں پچھلی دونوں حدیثوں میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں وصیت کیجیے، لیکن یہاں آپ دیکھیں اس حدیث میں اوصانی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے خود سے وصیت کی ہے۔ تو حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مطالبہ کرنے پر بھی وصیت کرتے تھے، بسا اوقات بغیر مطالبے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے۔ کیا ہے وہ 9 باتیں؟ نمبر 1، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں کاٹ کاٹ کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم کو جلا دیا جائے، تم کو جلا دیا جائے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک عبادات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، تنہا خالق ہے، تنہا چلانے والا ہے، کوئی بھی اس میں اس کا شریک یا پارٹنر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا برابر ہمسر یا اس کا ایکول یا پارٹنر مت بناؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی اعتبار سے دعا مانگ رہے ہیں آپ، اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے اگر مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے طواف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا کسی اور جگہ پر طواف کرنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینا ہے، کسی اور کے لیے قربانی دینا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نذر و نیاز مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا کرنا شرک ہے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی اور جگہ حج کرنا یہ شرک ہے۔ ساری عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اگر انسان شریک کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چاہے نبی ہوں، ولی ہوں، فرشتہ ہوں، کوئی بھی ہو، جس کو وہ یہ مانتا ہے کہ یہ میرے مددگار ہیں، یہ میری مدد کرنے والے ہیں، اور ان سے وہ مانگتا ہے جو بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ تمام یا ان میں سے کوئی ایک قسم بھی اگر غیر اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک چیز اور یہاں بتائی گئی کہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں کہا وَإِن قُتِّلْتَ،
تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، کسی بھی صورت میں تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلی قوم میں دو لوگ تھے جو سفر پر نکلے تھے۔ ایک علاقے سے ان کا گزر ہوا جہاں بت پرستی بہت زیادہ تھی، بلکہ ان لوگوں کا پریشر ہوتا تھا، دباؤ ہوتا تھا، وہ لوگوں کے اوپر حکومت چلاتے تھے کہ جو کوئی ان کی بستی سے گزرے گا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان کے بت کے سامنے، ان کے اسٹیچو کے سامنے کچھ چڑھاوا چڑھا کر جائے۔ اب دونوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نہیں چڑھا سکتے۔ کہا تم چاہے مکھی ہی صحیح چڑھا دو، مکھی ہی چڑھا دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ایک شخص نے مکھی چڑھا دیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور جو نہیں چڑھایا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، جو شخص قتل ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کہا کہ یہ قتل ہونے والا شخص جنت میں گیا، اور مکھی چڑھا کر جو بچ گیا تھا وہ جہنم میں گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کی عبادت یا کسی بھی طرح کے رسم و رواج یا تہوار جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے منائے جاتے ہیں، اس میں شریک ہونا، اس سے راضی ہونا، اس سے خوش ہونا، یا اس میں ان کی ہیلپ اور ان کا تعاون کرنا، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی صحیح ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مومنوں کے تعلق سے کہا جو ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کے کام کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے مومن ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ ایک اور بات یہاں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک یا جملہ کہنے کی اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے، شرکیہ اعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ زبان سے کوئی شرکیہ جملہ انسان اگر ادا کرتا ہے، چاہے کہیں بھی جب کبھی جان کا مسئلہ آ جائے، جہاں پر انسان کو پریشر ڈالا جائے کہ تم جو نا شرکیہ کلمہ پڑھو، تو وہ انسان اپنی جان بچانے کی خاطر بغیر کسی رضامندی کے وہ اپنی زبان سے شرکیہ جملہ اگر کہہ بھی دے تو وہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر اس کا تذکرہ کیا، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، جس کو مجبور کیا گیا، جس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، جس کو ستایا گیا، جس کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس سے یہ کہلوایا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، کسی اور کی جو نا بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص مشرک نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کا دل وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ ہاں، لیکن انسان اگر رضامندی سے کہتا ہے، اپنے طور پر کہتا ہے، بڑھ چڑھ کر کہتا ہے، تو پھر ایسا آدمی مشرک ہے۔ ایسا آدمی مشرک ہے جو جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ چاپلوسی کے لیے، کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے، یا غیر اللہ کے قریب ہونے کے لیے، کسی بھی مقصد کے تحت وہ اس طرح کے اگر جملے ادا کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ شرکیہ اعمال اور شرکیہ اقوال دونوں میں فرق ہے، اور شرکیہ اعمال وہ جبرن بھی کرائے جائیں، زبردستی بھی کرائے جائیں تو نہیں کرنا ہے، چاہے جان چلی جائے۔ لیکن شرکیہ اقوال جہاں زبان سے کچھ کہنے کی بات ہے، اگر انسان از خود کہتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر اسے پریشر ڈال کر، مجبور کر کے، اس کو ستا کر، ٹارچر کر کے اگر اسے کہلوایا جائے اور وہ کہہ دیتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوگا، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن رہے۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑو، جان بوجھ کر فرض نماز کو ہرگز نہ چھوڑو۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ فرض نماز کو ہرگز نہ چھوڑو، اور اس کی سزا یا اس کا انجام یہ بتلایا وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی نہیں کرتا ہے، اس کی نگرانی نہیں کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائے، وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور بالخصوص وہ چاہے جہنم میں بھی چلا جائے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو نماز چھوڑنا یہ بہت ہی برا ہے، اور انجام کے اعتبار سے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، قالوا لم نکن من المصلین، وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، تو
تو ہمیں اس عادت کو باقیہ دنوں میں بھی جاری رکھنا چاہیے، اور اس عادت ہی نہیں بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا فائدہ یہ دے گا کہ دنیا کے اندر آج جو بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر برائی کی چابی ہے، مفتاح، ہر برائی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر کیا کہا؟ ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ کیا چیز؟ یہی شراب۔ تو شراب جس سے نشہ آتا ہے، وہ شراب جو انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے، وہ شراب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مومنوں پر حرام کر دیا ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شراب کی نہر جو خالص ہوگی، پینے والے کے نہ سر میں درد ہوگا نہ اس کو بہتی باتیں آئے گی، بلکہ وہ پی کر مطمئن رہے گا۔ جبکہ دنیا کی شراب پینے کے بعد انسان بہتی باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچرے پر بیٹھ کر بھی بادشاہ سمجھنے لگتا ہے اور مختلف طرح کے جرائم میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، جبکہ جنت کی شراب کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں مختلف ادوار میں حرام کیا ہے۔ چونکہ شراب کی عادت جب چڑھ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو صحابہ اکرام کو مختلف طریقے سے دور کیا گیا شراب سے۔ پہلے کہا گیا کہ شراب پی کر نماز کو نہ ہو، بعد میں کہا گیا کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اور جب شراب حرام ہو گئی تھی تو وہ شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اب ہمارے پاس ہے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں نہیں بناتے ہیں، نہیں، بلکہ حکم آیا، ایک آدمی نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو سارے لوگوں نے شراب کو بہا دیا، یہاں تک کہ جو لوگ پی گئے تھے انہوں نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کر کے اس شراب کو نکال دیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے ڈرگس اور بہت سی چیزیں نشہ آور چیزیں ہیں جس کا استعمال آج مسلم نوجوان کر رہے ہیں، اور ماں باپ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، والدین کی اطاعت کرو، والدین کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب والدین کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر ٹھہرے رہے تو حضرت جبریل نے آ کر بد دعا دی۔ اس بد دعا کے اندر 3 طرح کی بد دعائیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو بندہ اپنے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ نے اس بد دعا پر جو کہ فرشتوں کے سردار انہوں نے بد دعا دی اور اس بد دعا پر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور والدین کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین سے دور ہیں اور وہ قریب آ کر والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن خدمت کر نہیں پاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین کی خدمت سے اس لیے محروم ہیں کہ روزگار کی وجہ سے انہیں دنیا کے دیگر ممالک میں جانا پڑتا ہے اور وہ وہاں رہ جاتے ہیں، ادھر والدین بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی خدمت سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اس لیے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور بعد میں آگے کہا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا۔ والدین کی اطاعت کا لیول کس حد تک ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر والدین تمہیں تمہاری دنیا سے نکل جانے کا حکم دے تو تم دنیا سے نکل جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کا دنیا سے نکل جاؤ؟ کہ اپنے آپ کو قتل کر لو؟ نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ اگر والدین تمہیں تمہارے مال سے محروم کر دینا چاہیں، تمہیں جائیداد سے محروم کر دینا چاہیں اور تمہیں دنیا نہ دینا چاہیں تو تم ان کی دنیا کی طرف مت دیکھو، تم وہاں سے نکل جاؤ۔
تم نکل جاؤ. اب یہ اگر والدین اگر ناانصافی سے کام لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر کہا ہے اعدلوا بین اولادکم, کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو. تو اگر وہ ناانصافی کریں گے تو وہ سوال تو ان سے ہوگا, لیکن اگر والدین محروم کرنا چاہیں اور اگر آپ سے کہیں کہ نہیں دنیا میں ہم تم کو کچھ نہیں دیں گے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے, لیکن والدین کی اطاعت ضرور کیا کریں. اور اس کے بعد کہا وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جو حاکم وقت ہیں, جو بادشاہ ہیں, اسلامی حکومت سنبھال رہے ہیں یا امیر بنے ہوئے ہیں, تو ایسے لوگوں کی اطاعت کرو, ایسے لوگوں کی اطاعت کرو, ان سے اختلاف نہ کرو. اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی حق پر ہیں اور وہ حق پر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آپ ان سے اختلاف نہ کریں. کیوں؟ اگر آپ ان سے اختلاف کریں گے تو قوم میں مزید اختلافات بڑھ جائیں گے اور قوم کے کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس بادشاہ, اس حاکم وقت کے خلاف سب لوگ تیار ہو جائیں گے, اور جو زندگی بہتر طریقے سے چل رہی تھی وہ اجیرن بن کر رہ جائے گی. اور اس کے بعد کہا وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ. جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگ, چاہے تمہارے دوست پیٹ پھیر کر چلے جائیں یا یہ کہ وہ آپ ہلاک ہو جائیں. آپ ہلاک ہو رہے ہیں, آپ مارے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھی لوگ بھاگ رہے ہیں, تب بھی آپ نہ بھاگیں, تب بھی آپ نہ بھاگیں. جنگ کا میدان جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جس جگہ پر اسلام کو مٹانے کی بات کی جائے, اسلام کے دفاع میں اگر کوئی آدمی ہتھیار اٹھاتا ہے, تلوار اٹھاتا ہے, تو وہ غلط نہیں ہے, وہ غلط نہیں ہے اور غلط نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہا وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ. اپنی حسب استطاعت, اپنے جیب کے مطابق, اپنے انکم کے مطابق اپنی اولاد پر, اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرو. گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ, جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ والدین کو کھلانا یا اولاد کو کھلانا یا بیوی کو کھلانا صدقہ ہے, نیکی اپنی جگہ پر. لیکن آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کا قتل کرتے ہیں. کیسے قتل کرتے ہیں؟ یا تو ظاہری طور پر ڈائریکٹ اولاد ہی کو قتل کر دیتے ہیں, یا پھر دنیا میں آنے سے پہلے ہی انہیں دنیا سے بھیجنے کی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں اور ابارشن کروا کر یا مختلف طریقے سے اولاد سے اپنے آپ کو محروم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر اولاد کے آزادی کے ساتھ جی سکیں گے. اور دوسرا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد رہے گی تو ہمیں زیادہ کمانا پڑے گا, ان کے کھانے, ان کے اسکول, ان کی صحت وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری روزی میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انہیں روزی دیتا ہے, بعد میں تم کو روزی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں. املاق یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اور اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. زندہ بچیوں کو پہلے درگور کر دیا جاتا تھا, لیکن آج کا معاملہ اس کے برعکس ہے. آج بہت سے لوگ اس ضمن میں بہت سی غلطیاں اور نادانیاں کر جاتے ہیں, آپریشن کروا دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم دو ہمارے دو, یا یہ سمجھ کر کہ یہ بچوں کی کثرت کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے یا ہماری رزق میں, ہماری روزی میں برکت نہیں ہو پائے گی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید برکتوں سے نوازے گا. اولاد کے آنے سے گھر میں برکتوں میں اضافہ ہوگا, روزی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا. اور آخری بات وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کیا معنی اس کا؟ کہ اپنے گھر والوں سے لاٹھی نہ اٹھاؤ اور انہیں اللہ سے ڈراتے رہو. یعنی لاٹھی نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے انہیں ادب, اخلاق, احکامات سکھاؤ. اور اگر اولاد پر لاٹھی اٹھانے کی نوبت آئے تو لاٹھی بھی اٹھاؤ, لیکن کیسے؟ اس طرح نہ مارو کہ وہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے, انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے, بلکہ ضرباً غیر مبرح, ایسی ہلکی مار جس سے ہڈی نہ ٹوٹے,
جس کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ گھر والوں کو تربیت کرنا گھر کے فرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینے کا حکم دیا ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اور اگر وہ نماز چھوڑ دیں تو انہیں لاٹھی کا استعمال کرو۔ تو تربیت کے لیے لاٹھی کا استعمال جائز حدود میں اور لمیٹڈ حالات میں بہت ہی ظلم نہ کرتے ہوئے صرف ادب سکھانے کے لیے لاٹھی کا استعمال درست ہو سکتا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے جو طبرانی اور ابن حبان کی روایت ہے غالباً، جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت اسود بن اسرم کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اپنی زبان پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے اپنی زبان پر قابو نہ ہو تو پھر میرے قابو میں کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا کیا تمہیں اپنے ہاتھوں پر قابو ہے؟ تو کہا اگر میں اپنے ہاتھوں پر قابو نہ رکھوں تو پھر میرے قبضے میں کیا ہے، میرے قابو میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے صرف بھلائی کی بات کہو اور اپنے ہاتھ سے صرف اچھا کام لو۔ لیکن زبان جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، زبان جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان جو لوگوں کی غیبت کرتی ہے، چغلی کھاتی ہے، گالی دیتی ہے اور مختلف برائیاں جس سے سرزد ہوتی ہیں، اور اگر یہ زبان درست رہے تو پھر سارے اعضاء درست رہ سکتے ہیں۔ زبان جس کی حفاظت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان جو انسان کو جھوٹ بھی بولنے لگاتی ہے، وعدہ خلافی کرواتی ہے، دھوکہ دینے لگاتی ہے، ہر ایک کام اگر آپ دیکھیں جو زبان سے ہوتا ہے وہ کئی ایک کام تو زبان سے اچھے کام کریں، اچھی باتیں کہیں۔ زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زبان سے کسی بھی طرح کی کوئی برائی سرزد نہ ہونے دیں۔ اور دوسری چیز آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی کہ دو جبڑوں والے درمیان والی چیز جس نے اس کی ضمانت یعنی گارنٹی دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ جنت کی ضمانت والی چیز ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات ہاتھ کی، ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا، مارنا یا جائیداد پر قبضہ کرنا یا پھر مال چھین لینا، مال لوٹ لینا یا مختلف طریقے سے ہتھیار سے یا کسی اور ذریعے سے ظلم کرنا، حملہ کرنا، ان تمام سے رکنا چاہیے، ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان کس کو قرار دیا؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں وہی آدمی مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے۔ اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کیا کریں، اس لیے کہ یہ انسان کے اپنے قابو میں ہے، انسان اس سے اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے، ظلم سے بچ سکتا ہے، ظلم کرنے سے بچ سکتا ہے، تو ظلم کرنے سے اسے بچنا بھی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں صبح شام کے اذکار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیکی به ان تقولی اذا اصبحتی وامسیتی۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہ میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں وہ سننے سے تمہیں کوئی بات نہ روکے، وصیت یہ ہے کہ تم صبح شام یہ کلمات کہو، صبح شام یہ دعائیہ کلمات پڑھتے رہا کرو۔
کیا ہیں وہ؟ کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اے زندہ رہنے والے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میرے سارے معاملات درست کر دے۔ برحمتک استغیث، تیری رحمت کا واسطہ میرے سارے معاملات درست کر دے، اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے اپنے آپ کے حوالے مجھے نہ کر پلک جھپکنے کے مانند ہی، یعنی اتنے کم پیریڈ کے لیے بھی مجھے اپنے حوالے نہ کر، تیرے اپنی حفاظت میں رکھ اللہ، اپنی حفاظت میں مجھے رکھ، میرے اپنے سارے معاملات کو تو درست فرما دے۔ صبح شام یہ دعا پڑھنا ہے، اللہ اکبر، کتنی جامع کتنی پیاری دعا ہے کہ انسان کے سارے معاملات اس میں آ گئے، سارے معاملات، صبح سے لے کے شام تک جو وہ کام کر رہا ہے، شام میں اگر کوئی کام کر رہا ہے صبح تک، سارے کے سارے کام، اور ہر کام کے اندر خیر کا سوال ہو رہا ہے، ہر کام کے اندر درستگی کا سوال ہو رہا ہے کہ اللہ میرے اس کام کو تو درست فرما دے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں کا واسطہ، یا حیو یا قیوم، انہیں جامع اسماء حسنی ہے یہ، کہ جس کا واسطہ دے کر اگر دعا کی جائے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا حی یا قیوم کہہ کر جو آدمی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واسطہ یا وسیلے کے تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے، اپنی مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کا واسطہ، جیسے یہاں پر ابھی ذکر آیا یا حی یا قیوم، اور اسی طرح یا رزاق ارزقنا، اللہ تو رزاق ہے ہم کو روزی دے، اللہ تو وہاب ہے تو بہت زیادہ دینے والا ہے، اور اللہ تو غفار ہے تو بخش دے، اللہ تو تواب ہے تو توبہ قبول کر لے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، ان اسماء حسنی کا واسطہ پکڑتے ہوئے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا طریقہ واسطے کا کہ آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیں، اپنے نیک اعمال، آپ سے کبھی کوئی نیک عمل جو اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی اور نہیں جانتا ہے، اس نیک عمل کا واسطہ دے کر کہ اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے، تو میری دعا کو قبول کر لے، میری یہ مصیبت سے مجھے تو بچا لے۔ اور تیسرا طریقہ واسطہ پکڑنے یا وسیلہ پکڑنے کا، زندہ لوگوں میں سے جو آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اس سے کہنا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اس سے کہنا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیشہ یاد رکھیں آپ، اخلاص کی بنیاد پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور رہی بات یہاں اس حدیث سے متعلق اگر بات کریں تو تیسری جو بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ صبح شام اس دعا کا ورد کرنا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح کئی اور دعائیں صبح شام کی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ صبح بہت سے لوگوں کی تو پہلے تو صبح ہی وقت پر نہیں ہوتی ہے، صبح کب ہونا ہے، صبح فجر میں اٹھنا ہے، فجر کے بعد کی جو دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں الگ ہے، فجر کے بعد صبح کی دعائیں الگ ہیں۔ صبح کی دعائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصبحنا واصبح الملک للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اسی طرح اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک، یہ ساری دعائیں۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، دن میں 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں پڑھنا ہے۔ ہر قسم کے شر سے بچ جائیں گے، ہر قسم کی برائی سے بچ جائیں گے، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صبح انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شام تک کی خیر کی دعا مانگتا ہے، شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح تک کی خیر کی دعا مانگتا ہے، تو اس طرح کل 24 گھنٹے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائیوں سے اور اسے مختلف بیماریوں سے، مختلف آفات حادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ انی ارید السفر،
یا انی ارید ان اسافر، اللہ کے نبی میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، فاوصنی، مجھے وصیت کی۔ دیکھیے عام طور پر لوگ جو نا حالات کے حساب سے جب جیسے ہوتے ہیں تو اسی اعتبار سے وہ سوال کرتے تھے، وصیت مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی وصیت دیا کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں مختلف سچویشن کے اعتبار سے لوگوں کو وصیت کی ہے۔ یہاں یہ شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے وصیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ علیک بتقوی اللہ، سفر میں ہو اللہ کا تقوی لازم کرو، یعنی ہر جگہ اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ والی وہ حدیث جو پہلے درس میں گزری ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، سفر پر جا رہے تھے، وہ بھی آ کر یہی سوال کیے تھے اللہ کے نبی میں سفر پر جا رہا ہوں مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے کیا کہا؟ تم جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں بھی اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو۔ پھر اس کے بعد کہا والتکبیر علی کل شرف، ہر اونچے مقام پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، یعنی سفر کا راستہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اور آج کل تو پھر بھی ہائی ویز پھر بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض مقامات پر بریجز آ جاتے ہیں، بعض مقامات پر ٹیک جیسی جگہ آ جاتی ہے، اور اسی طرح پلین میں اگر انسان سفر کر رہا ہے تو وہ تو ہوا میں اوپر ہی اس کو جانا ہے، پھر نیچے اس کو اترتے وقت کی دعا کا اہتمام کرنا ہے، اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان اس کو کرنا ہے، اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی اس کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چڑھیں، اترتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اتریں، لفٹ میں آپ جا رہے ہیں اوپر کی جانب تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جائیں، لفٹ سے جب نیچے آ رہے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ تو اس طرح آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اوپر کی جانب یا تو آپ اپنے قدموں سے چڑھیں یا کسی بھی مشنری سے یا پلین میں یا ٹرین میں یا بس میں یا کار میں یا جیسے بھی آپ اوپر کی جانب جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے تو آپ وہاں اللہ کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ آدمی پلٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اللہ اس کے لیے زمین کو سمٹ دے، لپیٹ دے اور اس کے سفر کو آسان کر دے، وہون علیہ السفر، سفر کو آسان کر دے۔ آپ سفر کی دعا اگر آپ کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے تو آپ حسن مسلم اٹھائیں، اس میں پڑھیں سبحان الذی سخر لنا، جو سواری کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا۔ کیا دعا ہے؟ کہ اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے، زمین کو جو نا ہماری جو دوری ہے اس کو مشقت کو ختم کر کے اس کی زمین کو لپٹ دے، ہم کو کم سے کم وقت میں ہم کو پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہتر طریقہ یہ بتائے ہیں کہ رات کا سفر انسان کے سفر کو کم کر دیتا ہے، وقت کو کم کر دیتا ہے، زمین رات میں سمٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم وقت میں انسان کو لمبا سفر کروا دیتا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں سواری پر بیٹھنے کے بعد کی دعا یا سفر پر نکلتے وقت کی دعا، ان تمام دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب بھی اوپر کی جانب آپ چڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم پر اس دعا کا خاص طور پر اللہ اکبر کا اہتمام کیا کریں۔ اور آج کے درس کی آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جرموز الحجیمی سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بلکہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اوصیک الا تکون لعانا، امام احمد طبرانی کی یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے، دیکھیں آپ یہاں مطالبہ ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم لعنت کرنے والے نہ بنو، لعنت بھیجنے والے نہ بنو، چھوٹی چھوٹی بات پر لعن طعن کرنا، برباد ہو جاؤ، برا ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، یہ کسی کو لعنت بھیجنا درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجنے والا یا تانا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عام طور پر لوگ جب کسی کا بدلہ نہیں لے سکتے ہیں تو اسے لعن طعن کرتے ہیں، لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے،
ہاں اگر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے، تو مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، قوم کو سنانے یا قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعنت کا کیا معنی ہے؟ لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دیں گے۔ تو رحمت سے دور وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کا، کہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اس کو بیان کیا ہے۔ لعنت بھیجنے سے احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہو تو پھر وہ لعنت آپ کی طرف پلٹ کر آ سکتی ہے۔ لہذا کسی پر بھی لعن طعن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں ہم نے جو وصیتیں سیکھی ہیں، لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا، زبان اور ہاتھ کی حفاظت کی تاکید کی گئی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، اور اسی طرح شراب نہ پینا، والدین کی اطاعت کرنا، اور حاکم وقت اور بادشاہوں کی اطاعت کرنا، ان سے جھگڑا یا مخالفت نہ کرنا، پیٹ پھیر کر جنگ کے میدان سے نہ بھاگنا، اور اپنے حساب سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اور ان کی تربیت کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ان کے دل میں ڈالتے رہنا، اور اگر برائی ہو جائے تو نیکی کر لینا، اور سب سے افضل نیکی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہر حال میں اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو سفر اور حضر میں، چاہے آپ گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، یاد کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔